میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بات ہے قانون کی. آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے. اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی، لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے، چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں. تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش کروں کہ وہ اس کی مزید وضاحت کر لیجیے، اور گوہر صاحب بھی. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، JUI پاکستان اس بل پہ جب بات کرے تو یہ تاثر کم از کم ہرگز نہیں دینا چاہتی کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے مخالف ہیں. باوجود ایک مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے ہم ان کو اپنے جیسا شہری سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی یا ایسا بھی کوئی لیجسلیشن جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتی جس سے یہ تاثر ہو کہ شاید جو ہے میجارٹی اس سے کمتر شہری ہے، یا باقی قوانین جو اس سبجیکٹ پہ بن چکے ہیں اور جس کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتا ہے، اس اثر کو کم کیا جا سکے. دو باتوں پہ اس میں اعتراض ہے. میں یقیناً جو ہے مانتا ہوں کہ بہت عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور ان پرسنس آف اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ یہ پینڈنگ ہے، مگر اس لیجسلیشن کو جس نے بھی ڈرافٹ کیا، ممکن ہے غلطی سے یا ممکن ہے جان بوجھ کے، دو چیزیں اس میں جو ہے نا وہ بہت قابل اعتراض ہیں. ایک سیکشن 35 سر، سیکشن 35 اس کو اگر ذرا دیکھیں گے، پہلے اس کو سیکشن 1 کو دیکھیے گا کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ دی نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز رائٹ ایکٹ، اور اس کو اب سیکشن 35 کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا کہ ایکٹ ٹو ہیو اوور رائڈنگ افیکٹ. دی پروویژن آف دس ایکٹ شیل ہیو افیکٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹریری کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ انفورسڈ. اب اس کا اثر کیا ہوگا سر؟ جب آپ اس کو کر دیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ریسنٹ قانون سازی ہوتی ہے یہ اس وقت یہ ریسنٹ ہوگی. آج اگر یہ فرض کریے یہ ساؤتھ سے اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہو جاتا ہے اور صدر اسینڈ کر دیتے ہیں تو یہ ریسنٹ ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی لیجسلیشن ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ رکھے گا، اس کے اوپر فوقیت رکھے گا. تو فوقیت میں وہ جو اینٹی قادیانی آرڈیننس 1984 کا ہے اس کے اوپر بھی اس کی فوقیت آ جائے گی. عدالتوں میں ایک ایسی بحث شروع ہو جائے گی، ایسا مسئلہ شروع ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. تو میری تارڑ صاحب سے بات ہوئی ہے، آدم تارڑ صاحب سے متوجہ ہوں